ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PKN نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج 21 رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہمیں میسر آئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک کو شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. تو اسی حوالہ سے آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. آج ہم اسی حوالہ سے ان سے کچھ باتیں کریں گے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے حوالہ سے ہمیں کچھ بتائیں، اور ورد زبان مومنہ دم دم علی علی، ورد زبان مومنہ دم دم علی علی، پریتم علی علی ہے تو جانم علی علی، زندہ دلوں کی جان ہے نعرہ حیدری، زندہ دلوں کی جان ہے نعرہ حیدری، خستہ دلوں کے زخم کا مرہم علی علی، ہر حال میں وہ شیر خدا با کمال ہے، ہر حال میں وہ شیر خدا با کمال ہے، حیدر علی علی ہے تو زیغم علی علی. اسی حوالہ سے ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان جناب محمد زین اسلم مصطفی کی طرف. یہ ہمیں بتائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے حوالہ سے چند باتیں ہمارے گوش گزار کریں اور ہماری آج کی ٹرانسمیشن کو چار چاند لگا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، جیسا کہ آپ کے علم ہے آج کی پرنور ساعتیں حضرت علی المرتضیٰ کے نام، اور ہماری آج یہ ٹرانسمیشن بھی انہی ہستی کے نام. آپ ان ہستی کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں بتائیں جو کہ ہماری اصلاح کا سامان بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ میری بہت خوش نصیبی ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ مقدس ترین ہستی ہیں کہ جن کو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. اور جب اسلام لے آئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عہد کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہجرت کا موقع آتا ہے، مواخات مدینہ کا ایک خوبصورت باب رقم ہوتا ہے. تو دیکھیں، جب ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی وسیع اور عمیق موضوع ہے، اور ہم ساری عمر بھی اس موضوع کے اوپر اگر گفتگو کرتے رہیں تو ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ہر پہلو کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میں صرف چند ایک صفات کے اوپر اور چند پہلوؤں کے اوپر میں گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ محبت بڑی زیادہ تھی. بے شک. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک لقب عطا فرمایا تھا، جو لقب ساری زندگی پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتا رہا. وہ لقب تھا ابو تراب. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور اس کے پیچھے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ حضور نے کب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب عطا فرمایا. ہوا کچھ یوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کسی بات پر ان کی شکر رنجی ہو گئی، اور کسی وجہ سے جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر دریافت فرمایا کہ فاطمہ علی کہاں ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بابا جان وہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر مسجد میں جا پہنچے اور وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیران ہوئے اور مسجد کا رخ فرمایا. مسجد میں جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زمین کے اوپر تشریف فرما اور لیٹے ہوئے ہیں. تو اس وقت چونکہ مسجد نبوی کا فرش جو تھا وہ بھی کچا تھا، اور آج تو خیر بہت سی ترقیاں وہاں پر ہو گئیں اور بہت
اپڈیٹ نظام وہاں پر آ گیا، لیکن اس زمانے میں وہ بہت کچا سا ایک فرش تھا اور مٹی ہوتی تھی. تو تراب جو ہے وہ عربی میں مٹی کو کہا جاتا ہے. جی جی. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے بدن اقدس کے اوپر جو ہے نا وہ مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جا کے جب دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضور نے محبت کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کی بجائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارا. اور حضرت علی فرماتے کہ جب حضور نے میرا یہ نام پکارا تو یقین کیجئے کہ ساری زندگی پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ یہی لقب رکھا ہے، اور آپ کہتے تھے کہ مجھے اسی نام سے پکارو کیونکہ یہ نام مجھے حضور نے عطا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو بہت ساری حدیث حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی ہیں، سیرت میں بھی ہیں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے. اللہ. تو دریافت کیا گیا کہ حضور وہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دو گروہ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے، تمہارے معاملے میں بھی دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے. ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہوا، اور دوسرا گروہ جو تھا اس نے اتنی محبت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، یعنی کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وقالت النصارى لیست الیہود وقالت الیہود لیست النصارى. ٹھیک ہے، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا اس آیت میں جو بیان فرمایا گیا، لیکن اس عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر پکارنے لگے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی دو گروہ گمراہ ہوئے. تو فرمایا کہ علی تمہاری مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. جس طرح ان کے ساتھ ایک گروہ نے بغض رکھا اور ایک گروہ نے اتنی محبت رکھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا اور وہ دونوں گروہ گمراہ ہو گئے، تمہاری مثال بھی اسی طرح ہے. تمہارے معاملے میں بھی دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک تم سے بغض رکھیں گے اور ایک تم سے اتنی محبت کریں گے کہ تمہاری شان میں غلو کر جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کے اوپر جس طرح جو ہے نا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، تو ہمارے سامنے اس حدیث کی تفصیل کھل کے آ جاتی ہے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے معاملے میں دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے. تو اہل سنت جو ہیں ان کو مبارک ہو کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. تو یہ ایک حدیث مبارکہ ہے. دوسری حدیث مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے. اب یہ کیسے ہوا، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا؟ تو آپ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کوزے میں سمندر کو بند فرمایا ہوا ہے. ان کے کچھ اقوال میں آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ جان سکیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے شہر کا دروازہ فرمایا تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جیسا جس طرح لوگوں کا گمان ہے تو فرض کرو کہ تم اسی طرح کے بن جاؤ. یعنی کہ لوگ جس طرح کا تمہارا گمان کرتے ہیں، جس طرح تمہیں سمجھتے ہیں، تم یہ کوشش کرو کہ تم اسی طرح بن جاؤ. تم لوگوں کے گمان کے مطابق اتر جاؤ، تم لوگوں کے گمان پر صادق آ جاؤ. جب لوگ تم سے اچھا گمان کرتے ہیں تو تم لوگوں کے گمان کے اوپر صادق آ جاؤ. اس کی مثال میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی زندگی سے آپ کو دینا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے. حالانکہ حقیقت میں
ایسا نہیں تھا, انہوں نے قرآن کو حفظ نہیں کیا ہوا تھا. لیکن لوگ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں, تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یہ سوچا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قول ہے کہ لوگ تم سے جس طرح کا گمان کرتے ہیں تم لوگوں کے گمان کے مطابق ویسے ہی بن جاؤ, تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی قرآن کو حفظ کرتا ہوں. اب کیا ہوا کہ رمضان المبارک کا موقع آیا اور لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تراویح پڑھائیے اور تراویح میں ہم کو قرآن سنائیے. اب حقیقت میں حضرت امام احمد رضا خان حافظ قرآن نہیں تھے, لیکن جب لوگوں نے کہا تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا, اعلیٰ حضرت دن کو سپارہ یاد کرتے اور شام کو جا کر تراویح میں پڑھاتے, صبح کو سپارہ یاد کرتے, صبح کو قرآن مجید یاد کرتے اور شام کو جا کر جو ہے وہ تراویح میں پڑھاتے. اور جیسے ہی رمضان المبارک مکمل ہوا اس وقت تک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حافظ قرآن بن چکے ہوئے تھے. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیسی خوبصورت بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ لوگ تم سے جس طرح کا گمان کرتے ہیں تم اسی طرح کے بن جاؤ. لوگ اگر تم سے اچھا گمان کرتے ہیں تو تم ان کے گمان کے مطابق جو ہے نا وہ اچھائی کو اپنے اندر داخل کر لو. ایک اور قول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت قول ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زہد کی افضلیت یہ ہے کہ تم زہد کو چھپاؤ. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ اگر تم نیکی کرتے ہو یا اعمال صالحہ کرتے ہو تو اس کی افضلیت یہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کو تم لوگوں سے چھپا کر رکھو. وہ صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک راز و نیاز کی بات ہو اور وہ صرف تم جانتے ہو یا وہ اللہ جانتا ہو, لوگوں کو اس کا نہ پتہ ہو. تو یہ زہد کی افضلیت ہے. بہت زیادہ اقوال ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کوزے کے اندر سمندر کو سمیٹ دیا ہے. ابھی اتنا وقت نہیں ہے, لہٰذا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے ہمارے جو قلوب و اذہان تک باتیں اتاری. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میں اپنے حضرت کی وسادت سے اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اصل انسان کی زندگی کا پہلو اس کی اصلاح ہوتی ہے. جو اس نے زندگی جیسے گزاری اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ بھی ویسی ہی زندگی کو گزاریں جیسے حضرت علی زندگی گزار کر کے گئے, اور جو ان کی تعلیمات انہوں نے ہمارے نام کہیں تو ہم بھی انہی کو کوشش کریں, ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں. حضرت کی وسادت سے میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے. اللہ میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے, یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ. ہم دوڑتے ہیں ان ملنگوں کے پاس, صاحب یہ ملنگوں کی کرنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ کرنے کی باتیں ہیں تو عالموں کے کرنے کی باتیں ہیں. یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ. جی تو ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ہمارے ثنا خان محمد رضوان عطاری ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے منقبت پیش کریں گے. آپ کہیں نہ جائیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. میرا مرشد یعنی مولا, میرا مرشد یعنی مولا, میرا مرشد یعنی مولا, میرا مرشد یعنی مولا. علی علی مولا, علی 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 مولا, میرا مرشد یعنی مولا, میرا مرشد یعنی مولا. ذکر علی نے کی ہے یارو, ہے یہ ذکر صحابہ. حیدر مولا, حیدر مولا, ہر مومن کا نعرہ. نعرہ مار کے, نعرہ مار کے حیدر جیے جا, جیے جا. اس میں اعظم ہے یہ نعرہ, اس میں اعظم ہے یہ نعرہ, اس میں اعظم ہے یہ نعرہ, اس میں اعظم ہے یہ نعرہ.
میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا۔ پیدا ہو کر سب سے پہلے چہرہ نبی کا دیکھا، جب آقا نے آپ کو چوما منظر کیسا ہوگا، جھوم کے دل نے کہا مرشد مرشد میرا، وہاں قسمت تیری وہاں وہاں قسمت تیری وہاں وہاں قسمت تیری وہاں وہاں قسمت تیری وہاں۔ میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا۔ شاہ مرداں تیرے در پر بن کے بھکاری آؤں، شاہ مرداں تیرے در پر بن کے بھکاری آؤں، تیرے در کی مٹی کو میں اپنا سرما بناؤں، تیرے در کی مٹی کو میں اپنا سرما بناؤں، نوکری تیری کروں میرے مرشد مولا، یہ ہے عرفان کا ارمان، یہ ہے عرفان کا ارمان، یہ ہے رضوان کا ارمان، یہ ہے رضوان کا ارمان۔ میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا۔ جی تو ناظرین، ہمارے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر کے آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی محبتوں سے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اب ملیں گے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔